اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ کی آل پہ، آپ کے اصحاب پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام عرض کرنے کے بعد دل کی بات ٹیم کی طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ محترم فاضل ضیاء صاحب ہیں اور جناب آزاد مکیالوی صاحب۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں ممکن ہے کہ محترم ریاض بٹ صاحب شرکت کریں، اور غلام محی الدین صاحب ان کے پاس بھی لنک ہے، تو اگر وہ بھی آنا چاہیں تو۔ میں آج کا پروگرام کا جو باقاعدہ آغاز جناب محترم آزاد نکیلوی صاحب سے التماس کرتے ہوئے کروں گا کہ وہ تلاوت کے ساتھ ہمیں ایک عدد نعت ناز فرمائیں۔ جی جناب آزاد نکیلوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصبح بدا من طلعته واللیل تجا من ورته اللہ 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 اللہ۔ فاکر رسول فلم واولا حدیث بولا لدلالته اللہ 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 اللہ۔ کنز الکرم مولا النعمی هادي الأمم لشريعته الله 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 الله۔ شجرون تكالشجر شكل القمر
بإشارته سبحان اللہ 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 والجبریل آتا لیلا سارا سبحان اللہ ورب جابی خدمته اللہ 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 جزاک اللہ ماشاء حسن۔ اللہ جزاک اللہ۔ یہ تھے آزاد نکیالوی صاحب۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ایک مذہبی پروگرام اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ نکاح کیا ہوتا ہے، نکاح کی اقسام کیا ہیں، نکاح کب واجب ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج کل ایک فیشن بنا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے وہ متا اور جو ہے نکاح مسیار جو ہے وہ کثرت سے کر رہے ہیں، اور یہاں کچھ ایسے بھی مفتی حضرات ہیں جنہوں نے 70 سے زیادہ جو ہے نکاح مسیار کر رکھے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ بیان کرنا ہے کہ اصل میں نکاح کیا ہوتا ہے، نکاح مسیار کیا ہوتا ہے، نکاح موتا کیا ہوتا ہے، اور پھر ان کی اسلام میں موجودہ وقت میں اس کی جو فرضیت ہے اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے اور اپنے عوام کو آگاہی پرووائڈ کرنی ہے کہ جو نکاح ایک وقت میں کتنے نکاح ایک شخص کے ہو سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو ان باتوں کا علم نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ تو میں محترم فاضل ضیاء صاحب کی طرف چلوں گا اور ان سے میں پوچھوں گا کہ اصل میں نکاح کیا ہے، اس کی کیا اسلام میں اس کا کیا مقام ہے، اور یہ کیوں فرضیت کے مقام پر اس کو رکھا گیا، اور اس مسلمانوں کو نکاح کرنا کیوں ضروری ہے۔ جناب فاضل ضیاء صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام ویورز کو سلام۔ وعلیکم السلام۔ انسانی سوسائٹی کو خدائے تعالیٰ نے ایک تہذیب اور اصول کے مطابق ترویج دیا کہ وہ کسی ضابطے کے پابند رہیں، کہ جب ان میں وہ ریپروڈکشن وہ ہو، یہ آف سپرنگ پیدا ہوں، وہ کسی قانون اور ضابطے کے تحت پیدا ہوں۔ آدمی اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ کسی مونس کسی فیمیل کے ساتھ رہ سکتا ہے، پارٹنر کے ساتھ، لیکن ان کو بے محابہ اختلاط نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نکاح کے ذریعے ان کو پابند کیا گیا۔ دراصل یہ جو اس کو عقد کہتے ہیں، باندھنا، یعنی جب کوئی عورت یا مرد دوسرے کو کہے کہ میں تم سے عقد کرنا چاہتا ہوں یا عقد کرنا چاہتی ہوں، اور دوسرا کہے ہاں میں قبول کرتا ہوں، بشرطے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں ہو، تو یہ عقد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ان کا تعلق ہے مخصوص وطی، عقد پلس وطی، اس کو نکاح کہتے ہیں اسلامی اصطلاح میں۔ یہ عمل مناقیات ہے، اس کے بغیر رہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح سنتی من رغب سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت ہے، جو میری سنت سے تعلق ہوا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی اس کا تعلق اسلام سے مجھ سے نہیں ہے۔ اب یہاں سے ہی آپ اندازہ کریں کہ نکاح کی کتنی فضیلت ہے، فرضیت ہے۔ اور یہ جو اعجاب و قبولیت ہے ایک جوڑے کے درمیان گواہوں کی موجودگی میں، ایکچولی یہی ہو جاتا ہے عقد، اور اس کے بعد تعلق نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ہم پڑھتے ہیں، کلمے پڑھتے ہیں اور خطبہ دیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، یہ اضافی چیزیں ہیں، یہ اضافی ہے، بلکہ نکاح ویسے ہی ہو جاتا ہے سمپلی۔ اب
یہ جو یہی تھا نا کہ آپ نے پوچھا تھا کہ کتنے نکاح جی جائز جی، ہیں۔ ایک وقت میں کتنے نکاح جائز ہیں؟ ایک وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کے لیے قرآن میں ہے 2 2 3 3 4 4 تم عقد کر سکتے ہو، 4 سے زیادہ بیویاں بیک وقت آدمی نہیں رکھ سکتا، اور ان میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ آپس میں بینے نہ ہوں، کوئی دو اس کی بیویاں بینے نہ ہوں۔ لیکن ایک ہی وقت میں کر سکتا ہے یا یک کے بعد ڈگری؟ جی نہیں، ایک ہی وقت میں کر ایک سکتا ہے۔ وقت میں اس کے پاس 4 بیویوں سے زیادہ، مطلب 4 نکاح ایک وقت میں اس سے کر زیادہ سکتے ہیں۔ نہیں کر سکتا، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں فاضل ضیاء جی صاحب؟ جی 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 ایک وقت میں آپ کے پاس اگر مثال کے طور پر 4 بیویوں، ان میں سے ایک مر جاتی ہے تو پھر ایک اور کر کے 4 پوری ہو سکتی۔ اگر 4 5 ہی رکھنا نکاح چاہتے ایک ہیں ہی تو وقت میں، 5 نکاح ایک ہی وقت میں، مطلب 5 بیویاں ایک ہی وقت میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی 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 تو تو یہ سوال 4 یہی تھا۔ جائز ہے ایک ہی وقت میں؟ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ایک ہی چار وقت میں چار مثلا چار 4 نکاح جی برابر پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل جی، برابر پڑھ سکتے ہیں ایک اگر آپ دن میں پڑھنا پڑھ چاہیں تو، لیں، ایک دن میں پڑھ لیں، ایک سیکنڈ میں پڑھ بلکہ لیں، تمام لیکن اس جنونوں سے کو زیادہ بٹھا نہیں۔ کر ایک وقت ایک ہی جگہ پہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ کون سی اچھا بات اچھا اچھا، ہے؟ ضیاء جی صاحب، جی یہ جن لوگوں کے پاس جو ہے وہ 4 سے زیادہ بیویاں ہیں ایک وقت میں، مطلب یہ ہے کہ سائمہ، حاجرہ، ماجدہ، ساجدہ اور واجدہ، تو یہ کیا جائز ہے ایک ہی وقت میں دراصل 4؟ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا، وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ 4 تو بیویاں ہیں اور ان کے اوپر جو تعدد ہے، وہ جو جتنی بھی ہیں وہ ہماری لونڈیاں ہیں، تو لونڈی کا تصور اب وہ نہیں رہا۔ لونڈی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلیوری جو ہے یہ جزیرہ عرب میں ختم کر دی تھی۔ ہاں اگر یہ ہو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ 5ویں پارے کی ابتدائی اس آیت مبارکہ سے ہوتی ہے کہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَطَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، یعنی کہ تمہارے لیے حلال کون سی خواتین ہیں کہ شادی شدہ عورتیں نہیں ہیں محسنین، لیکن جن پر تمہارے دائیں ہاتھ غالب آ جائیں، کہ اگر لڑائی ہو گئی اور لڑائی میں وہ خواتین آپ کے قبضے میں آ جائیں، تو کہا جاتا ہے کہ پھر جو ہی وہ قبضے میں آتی ہیں تو ان کے خامدوں کے ساتھ ان کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر وہ عورتیں پیش کی جاتی ہیں کمانڈر کی خدمت میں، تو کمانڈر آگے تقسیم کر دیتا ہے۔ وہ لونڈیوں کا یہ تصور تھا۔ پہلے تو ایک خاندان لونڈی گفٹ میں مل سکتی تھی، انہیریٹنس میں ملتی تھی، یا یہ سلیب ملتے تھے، اچھا لیکن نبی ضیاء کریم صاحب، صلی اللہ علیہ یہ وسلم نے یہ ختم کر دیا لونڈی تھا۔ کے لیے یہ ضروری ہے کہ لونڈی جو ہے وہ کہ آپ کہیں جنگ کریں تو جنگ کے نتیجے میں جو مطلب ہے کہ خواتین قبضے میں آئیں گی دشمن کی، وہی لونڈیاں بن سکتی ہیں؟ اب یہ جو گروہ، دوسری کیا صورت ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ خریدیں آپ، وہ خریدیں آپ بک رہی ہو تو آپ خریدیں۔ بازار منڈی میں میں؟ غلام بکا کرتے تھے، بازار میں جی منڈیاں لگا کرتی تھی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یعنی ختم کر دیا تھا۔ مثلا حضرت زید بن حارث یہ غلام تھے حضرت ام المؤمنین عائشہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، تو حضور کے ساتھ عقد کے بعد ام المؤمنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں دے دیا۔ جب تو تلاش کرتے کرتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مہربان کون ہو سکتا ہے، کوئی نہیں۔ کون تھا؟ تو ان کے ماں باپ تلاش کرتے کرتے جب وہاں آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ زید کو آزاد اگر فرما دیں تو یہ کیا آپ لیں گے، کتنے پیسے لیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید آزاد ہے، جانا چاہے تو جا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں لینا۔
جی تو جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے میں جو بقیہ عمر جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ کی وسلم. غلامی میں ان کی خدمت میں گزارنا چاہتا ہوں. یہ جو اعزاز ہے یہ کسی کسی کو ملتا ہے، یہ ہر کسی کو نہیں ملتا. تو انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. ٹھیک. تو آج کل کے دور میں یہ جو خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں جن کو ہم یہ تو لونڈیوں میں نہیں آتی نا. نہیں یہ نہیں آتی، یہ میڈز کیا ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میٹس ہوا کرتی تھی؟ اس دور میں بھی لوگوں کے پاس میٹس ہوا کرتے تھے، اور ان دیکھیں کہ یہ میٹس کے ساتھ کیا نکاح جائز تھا اس وقت؟ جی یہ جو لونڈیاں تھیں وہ سارے کام کیا کرتی تھیں، وہ گھر کے کام کیا کرتی تھیں، تاکہ بیوی کے فرائض بھی سر انجام دیتی تھیں. نکاح اگر کریں لونڈی کے ساتھ تو وہ بیوی بن جاتی ہے. تو نکاح اس وقت ان کے ساتھ کرنا ضروری نہیں تھا. اگر کوئی کرنا چاہے تو کر کے نکاح کر کے بیوی بنا سکتا تھا. جی. اچھا، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں یہ ذرا یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ اگر کسی شخص کے عقد میں 5 سے زیادہ بیویاں ہوں تو اس کے لیے کیا تعزیر ہوگی؟ کیا اس کے وہ جو 5ویں بیوی ہے اس کی 4 کے اوپر، تو اس کے ساتھ جس طرح کا بھی کوئی بھی ریلیشن ہوگا اس ریلیشن کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اور پھر اس کے عقد سے اس کے باطن سے اگر کوئی اولاد دیکھیں پیدا کہ ہو جاتی ہے تو یہ سارا یہ ایکچولی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہماری شنید میں ایسا آیا ہے کہ کوئی بہت سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے ایک ہی وقت میں 5 سے زیادہ نکاح کیے ہوئے ہیں، 4 سے زیادہ ایکچولی نکاح کہ کیے یہ جو 4 ہیں وہ تو عقود جائز ہیں. اب جو 5واں وہ کرے گا وہ نکاح نہیں ہوگا. اس کے ساتھ جو اختلاط کرے گا وہ لونڈی تو ہے نہیں ہے، وہ زنا کے زمرے میں آئے گا. اچھا، وہ لیکن زنا یہ کے جو زمرے عرب میں. لیکن عرب کنٹری میں جو عربی لوگ ہیں وہ میں نے سنا ہے 15 20 40 50 وہ ان اگر کے ان نے جو خریدی ہوئی ہے تو پھر اور بات ہے. اگر خریدی ہوئی ہے تو، اگر خریدی ہوئی نہیں ہے تو پھر وہ غلط ہے، کیا زنا کے یہ زمرے. تمام مسالک میں یہی بات راجے ہے تمام مسالک میں، یا یہ دیکھیں ابو کہ حنیفہ یہ حنفی؟ اسلام دیکھیں پورا جو قرآن میں جو یعنی یہ 4 کی اجازت ہے، 4 بیویوں کی بیک وقت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ابتدائی طور پر پہلے متع نکاح کی اجازت تھی. متع کا مطلب تمتع کرنا، فائدہ اٹھانے کو اس کے کہتے ہیں. اوپر بعد میں ہم سوال کریں گے. اس وقت اس بات پہ ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں کہ 4 سے زائد ایک وقت میں جو نکاح ہیں وہ نہیں ہو وہ سکتی، وہ نہیں ہو تمام سکتی. مسالک میں آیا وہ حنفی ہیں، شافی ہیں، مالکی ہیں، لیکن ان جو سب میں قرآن یہ کو بات مانتا راجح ہے، جی جو قرآن کو مانتا ہے وہ 4 کا قائل ہے. چونکہ قرآن نے 2 2 3 3 4 4 کی اجازت دی، 5 5 6 6 نہیں، کہیں نہیں فرمایا گیا. اس لیے 4 تک اجازت ہے. تو سارے مسالک جو ہیں وہ قرآن کو فالو کرتے ہیں. یہاں پہ فقہ کی بات نہیں ہے بلکہ قرآن کی بات ہے. تو قرآن اور صاحب قرآن کو سبھی مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری یعنی وہ ان 2 پہ اتفاق ہے کہ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ یہی ہیں جو میں نے گزارش کی ہے. جی. اس کے ان کے ساتھ ساتھ مطابق آپ بتایا. ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ نکاح کب واجب ہوتا ہے؟ اس کے یہ دیکھیں کہ بلوغت کی عمر میں جو ہے یہ مختلف عرب ممالک میں ذرا جلدی بچے بالغ ہو جاتے ہیں، باقی ممالک میں تھوڑا لیٹ ہوتے ہیں. تو اس وقت بالغ ہو جاتا ہے بچہ، تو اس وقت واجب ہو جاتا ہے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عقد پہلے کیا تھا لیکن رخصتی بعد ہوئی تھی. تو یہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ بلوغت ہونے کے بعد یہی 12 14 سال. آپ آج کل جو ہے یہ، تاکہ یہ بھی ویسٹرن کنٹریز بھی اعتراض نہ کریں، 18 سال 18 سال. یا جی تو اچھا. اس سے کم دیکھیں کہ کریں تو پھر وہ دیکھیں کہ پیچھے اس کے فلسفہ یہ ہے کہ ذمہ داریاں نبھانے کے قابل بھی ہونا.
ہم تو دیکھا گیا ہے کہ کئی لوگ بچوں کو، بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کرا دیتے ہیں، ان کو ماں باپ کھلاتے ہیں، باپ کما کر کھلاتا ہے. یعنی تو آج تصور یہ ہے کہ ہسبینڈ اس قابل ہو، یہ جب قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر غالب ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک خاص پہلو پہ غالب ہیں، ان کو معاشرے میں تحفظ دیتے ہیں. تو تحفظ جو ہے یہ معاشی لحاظ سے بھی دینا مقصود ہے، معاشرتی لحاظ سے بھی ہے، لیکن معاشی لحاظ سے بھی دینا مقصود ہے. ایک معاشرے کی کوئی کام، ڈیولپمنٹ، ایک معاشرہ ذرا ڈیولپ ہوتا ہے، اور پھر اس ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ نکاح کا جو ہے وہ صحیح جو ایک کنسپٹ ہے وہ اسی لیے ہے کہ ایک اچھے معاشرے کی جو ہے وہ ابتدا ہو، اور پھر اس میں جی جی اس جی، طرح کا کوئی ایسا کوئی پہلو نہ ہو جس میں جو ہے وہ معاشرہ بگاڑ کا جو ہے وہ ذریعہ بگاڑ بنے. کا. صرف نبی جی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تاکید فرمائی ہے کہ کفو کرے. یہ کفو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کمپیٹیبلٹی دیکھیں، کہ یہ نہ ہو کہ لڑکی ایم ایس سی یا ایم بی اے ہو تو لڑکا کو چھٹی جماعت پاس ہو، اللہ ماشاء اللہ کہ کوئی اگر وہ ایکسیپشن ہو تو الگ بات ہے، نہ ملے رشتہ. تو یہ برادریوں اور دیگر بندروں سے آپ باہر آئیں، ان چیزوں سے اور باہر آ کر، اور بیٹیوں کے اور بیٹوں کے یعنی وہ ان کی ذہانت، قابلیت، معاشرے میں جو ان کی سٹینڈنگ ہے اس کے مطابق ان کو دیں، یعنی وہ رشتے کرائیں، تو جس کو کفو چلے کہا اب گیا ہے. میں اب آپ کی طرف تھوڑی دیر بعد آتا ہوں، اور سوال آپ سے میں جو ہے وہ نکاح موتا پر کروں گا، اور پھر نکاح مسیار کے والے سے بھی ہم انفارمیشن آپ سے لیں گے. جناب آزاد نکیالوی صاحب، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو لوگ جو ہے وہ جو نکاح پر نکاح کرتے ہیں اور پھر اتنی ان کی اولاد ہوتی ہے، تو قرآن کی روح سے تو یہ ہے، جس طرح فاضل ضیاء صاحب نے بتایا کہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے ہیں، اگر اس میں کمی ہوتی ہے تو اس کے بعد تو آپ ایک چوتھا پھر نکاح کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ ان کے ساتھ انصاف کر سکیں، ان کو پرووائڈ کر سکیں، ایکولی ٹریٹ کر سکیں. تو یہ آزاد نکیالوی صاحب، یہ کیا وجہ ہے جی، یہ جو لوگ نکاح کرتے ہیں، نکاح پہ نکاح، مطلب ہم لوگ ہیں، ہم نے ایک نکاح کیا اور الحمدللہ اسی پہ خوش ہیں، تو یہ زیادہ نکاح کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی جنسی رغبت ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ کوئی حسن پرستی ہے کہ زیادہ عورتیں رکھنا چاہتے ہیں، یا ان کے اندر کوئی وحشی پن ہوتا ہے جس کو وہ ایک عورت کے ساتھ کنٹرول نہیں کر سکتے تو زیادہ نکاح کرتے ہیں؟ یہ اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ آخر انسان کے ایز ایک نارمل ہیومن بین، آپ ایک انسان ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ نکاح کیوں کیے جاتے ہیں، ایک سے زیادہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں فاضل ضیاء صاحب، ڈپٹی میئر آف ایکس ڈپٹی میئر آف لیٹن، اور جناب مالکم محی الدین ایڈوکیٹ صاحب، آپ کو میں سلام کرنا چاہوں گا، اور ساتھ گریز نواز صاحب، ڈائریکٹر آف دل کی بات رات شکر ہے نیوز. آج آپ کو ہمارا نام بھی یاد آ گیا. جی جناب آزاد نکیالوی صاحب، آپ بھی ذرا آپ کی وجہ سے ہی تو یہ رونقیں ہیں سر، اگر آپ نہ ہو تو یہ اتنی بڑی نہیں وہ ہمارے بعد اسلامی بھی رونقیں معلومات. چلتی رہیں گی، آپ مکھن مسالہ نہ لگائیں، آپ یہ نہیں، بتائیں. آپ کے مرنے کے بعد تو یہ مشکل خلا پیدا ہوگا، لیکن چلو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. آمین اچھا آمین. جی اچھا، وہ نکاح کے بارے میں بات ہوئی، لیکن میں اپنے فاضل ضیاء صاحب نے بڑے اچھے انداز میں قرآن کی روشنی میں ان میں بیان کر دیا. تو آپ کے جو 2 سوال ہے کہ جی زیادہ لوگ نکاح کیوں کرتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے، یہ تو زیادہ تر تو وہی بندہ بتا سکتا ہے جو زیادہ کرتا ہے کہ وہ کیوں کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. البتہ نکاح کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ نکاح چونکہ شرعی لحاظ سے اور قرآن کے لحاظ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے بھی دیکھیں نکاح کی، اس کی ساری تفسیر موجود ہے. اس کے مطابق ہم سب جو مسلمان لوگ ہیں، چونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے علاوہ ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، تو ان کی جو سیرت ہے اس سے ہمیں زندگی کے تمام قسم کے جو حالات و واقعات ہیں وہ ملتے ہیں، اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ نکاح جو لوگ زیادہ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں، یا بہت سارے لوگوں سے میری باتیں بھی ہوئی، اس پر بحث مباحثہ بھی ہوا 4 نکاح کے حوالے سے کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے. فرض کریں کہ آپ کے گھر کے حالات و واقعات ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ کی اولاد بھی ہے، بچے بھی ہیں، تو پھر جب دوسرا آپ
آپ کی جو بیوی ہے وہ ماشاءاللہ سب معاملات ٹھیک چل رہے ہیں, کوئی صحت کا ایشو بھی نہیں ہے, تو جب دوسرا نکاح, مثال کے طور پر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ جاتا ہے اور کسی کو وہ دیکھ کر پسند کرتا ہے, پھر اس کی نکاح کرتا ہے, تو میرے خیال میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات کسی حد تک دوسرے یا نہیں, لیکن وہ کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ اسلام میں اجازت نہیں ہے, اسلام میں اجازت میں کہہ رہا ہوں, لیکن اس کی وجہ جو ہے وہ ایسا مطلب وہ ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے. تو دوسری بات کہ آزاد جیسے صاحب سیدھا سا سوال ہے کہ ایک بندہ ایک سے زیادہ نکاح, اس کو کیا وجہ کیا ہے, ضرورت کیا ہے, آپ دیکھو کیا سمجھتے ہیں؟ پہلی تو بات ہے کہ اگر فرض کریں کہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے, جو وہ آزاد صاحب آپ کا مائک آف ہو گیا جی. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے, جی فرمائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک وہ دوسرا نکاح کیوں کرتا ہے, جی جی میں یہی پوچھ رہے ہیں. اس کی تو وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے. مثال کے طور پر آپ میری بات سمجھتے ہیں, سامعین بھی سمجھتے ہوں گے, کہ اس کو فرض کریں کہ اس کی جو خواہشات کے مطابق اس کی ضرورت جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے, تو اس صورت میں وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے. لیکن بعض ایسے لوگ جو جن کی ہر قسم کی ضروریات زندگی جو ہے وہ شادی کے حوالے سے پوری ہو رہی ہیں, اور پھر وہ ایک بیوی کو بھی جو ہے وہ صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں کر رہا, اس کے حقوق کا خیال نہیں وہ رکھ تو سکتا, چلو اور دوسرا وہ تو نکاح چلو کرنا چاہتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ وہی ہے کہ وہ باہر جا کر کہیں اس کا دل لگ جاتا ہے, یا کوئی اس طرح کی, آپ کو پتا ہے کہ یہ جو عورت ہے یہ فتنہ وہ ہے. جو لیفٹ ریب سے پیدا کی گئی ہے, تو ظاہر ہے اسی مرد کا دل بھی اس لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے. تو زیادہ تر ایسے بھی اچھا, معاملات آپ ہوتے کا ہیں لوگوں کہنے کے. کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ عورت مرد کی پسلی سے, وہ بھی دائیں پسلی جی سے پیدا کی گئی ہے, تو دل بھی اس کا دائیں طرف ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو عورت کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے. تو جی 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 اگر بالکل. اس کی تو ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو پھر جھکاؤ نہیں ہوتا. نہیں, میں نے وہی بات کہی نا کہ اگر اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اس کے باوجود وہ کرنا چاہتا ہے, تو پھر یہ میں جھکاؤ کی مساعد ہے, تو پھر ظاہر ہے وہ جھکاؤ پھر ہے تو کرتا ہے. وہ بائیں طرف کی پسلی والا مسئلہ آ جاتا ہے, اور دل کا پھر وہ چلا جاتا ہے, وہ کر لیتا ہے, پھر اس کے علاوہ اس چیز آپ کو کے رہ ذہن سکتا ہے. میں کوئی اور بات؟ اس کے علاوہ بس وہ اس کو غلام محی الدین صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا, اور یہی میں سوال خواہش کرتا ہے, خواہش میں اس بعد کی میں ہاں بعد میں خواہش کا غلام ہوتا, خواہش کا. میں بعد میں آتا ہوں. جناب غلام محی الدین صاحب, ہم اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ نکاح انسان کیوں کرتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, اس کے پیچھے کیا آیا, اس کے جو کوئی ذہنی طور پر وہ مطلب ہے اس کی ہوتا ہے, کوئی جسمانی اس کی خواہشات ہوتی ہیں, کیا وجہ ہے, وہ کیوں آخر ایک سے زیادہ نکاح کرنے پر کیوں مائل ہوتا ہے, کیا وجہ ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. بڑا نازک ٹاپک آج آپ نے اس کا چناؤ آپ نے کیا ہے, اور اچھی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو زیادہ دست رست جناب فاضل ضیاء صاحب کی ہونی چاہیے, اور وہ ماشاءاللہ ہم ان سے مستفید بھی ہوں گے. آپ نے نہیں, اس حوالے سے تو میں نہیں سمجھتا ہوں, انہوں نے بھی ایک ہی نکاح کیا ہوا ہے, لیکن یہ جو ایک سے زیادہ نکاح کرتے ہیں, یہ چکر کیا ہے, اس پہ آج ذرا ہمارے ناظرین کو بھی پتہ لگے کہ یہ دو ایک سے زیادہ جو نکاح کرتے ہیں آخر وجہ کیا ہے, ان کی کیا کون سی خواہشات ہیں جو ان کو پوری نہیں ہوتی ہیں, یا ان کیا مسئلہ کیا ہے؟ جہاں تک اور زیادہ تر میں نے نکاح دیکھا کہ پیر لوگ جو ہیں اور علماء کرام, ان میں کافی نکاح ہوتے ہیں, زیادہ 2 3 4 4. جی جی, وہ اسلام تو میں جو 4 نکاح ہیں, باجک وقت 4 بیویوں کا نکاح میں ہونا, اس کی جو وجوہات دی گئی ہیں وہ تو واضح ہیں. اس سے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے ایک تو یہ ہے کہ نکاح جو ہے پہلی بیوی کے ساتھ اگر آپ دوبارہ اگر کوئی ایسا بیوہ ہو جائے جنگ و جدل کی حالت میں جہاں بہت سی اموات ہو جائیں, تو اس سلسلے میں اگر خواتین کا زیادہ ہو جانا آبادی میں, تو بجائے اس کے کہ وہ بے رحمی کا شکار ہوں, ان کو عقد مل لے چونکہ کر پرسنٹیج آف وومن از مور دین مین, تو اس حوالے سے عورتوں کے اور اس کی جو واضح مثال تعداد زیادہ ہے, اس وجہ اس کی واضح مثال جو ہے نا, وہ ریسنٹلی جو ایران اور عراق میں جنگ ہوئی تھی, اس میں ایران میں جو اموات ہوئی تھی, امام خمینی نے اس پہ فتویٰ بھی دیا تھا
کہ آپ جو ہے نا وہ دوسرے 2 یا 3 نکاح کریں، تاکہ وہ بیوائیں جو جن کے خامد فوت ہو چکے ہیں وہ معاشرے میں ایک اچھے طریقے سے زندگی بسر کر سکیں، ایک شیلٹر میں اور ایک باعزت طریقے سے. ایک تو اس سے یہ پہلو نکلتا ہے کہ جو بے حیائی کا جو پہلو ہے اس کو روکنا ہوتا ہے. ایک تو یہ جو ایک اچھی بات ہے. دوسرا جو ہے کہ عورت اگر خدا نخواستہ وہ جسمانی لحاظ سے اس قابل نہیں ہے کہ وہ مرد کی خواہش پوری کر سکے یا مرد کو وہ خوش رکھ سکے کسی بھی میڈیکل ریزن کی وجہ سے یا کوئی بھی ہے، تو وہ اپنی اجازت سے جو ہے نا وہ اپنے خاوند کو کہے کہ میں جو ہے نا میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ جو ہے نا دوسری شادی. ہمارے معاشرے میں ایک اور بات بھی جو عمومی طور پر بے شک ہم اس کو جتنا مرضی جتلائیں یا جتنا مرضی کہیں گے یہ نہیں ہے جی، لیکن یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں بچیاں ہوتی ہیں بے شک ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن حقیقت میں مرد جو ہے نا وہ چاہتا ہے جی کہ میرا جو نیکسٹ جنریشن کو آگے لے جانے والا مرد ہو، میرا بیٹا ہو. تو اس خواہش میں وہ زیادہ خواتین پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر چونکہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے مردوں سے، وہ تو اس پہ آپ نے تو کہہ دیا. ایک تو ہوگی کہ جنسی خواہشات ان کی ہوتی ہیں، ایک اپنی ایک وجہ یہ ہوگی کہ معاشرے میں چونکہ خواتین زیادہ ہیں اس لیے اسلام نے اگر اجازت دی ہوئی ہے اور آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہیں اور ان کو ایکویلٹی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ نکاح کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی اور وجہ بھی ہے؟ اس کے بعد میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک اور پہلو بھی ذکر کیا ہے کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں یا آپ کے سوسائٹی میں یا آپ کے گرد و نواح ایسی بیوہ ہے یا ایسی خاتون ہے جس کو سہارے کی ضرورت ہے، جس کو معاشرے میں ایک باعزت زندگی بسر کرنے کے لیے اس کو ایک شکل کی ضرورت ہے، تو اگر آپ کی بیوی اجازت دے اس کی اور آپ انصاف کر سکیں، بنیادی چیز جو ہے وہ عدل ہے. عدل کے بغیر تو ایک کے بعد دوسری کوئی جواز پیدا ہی نہیں ہوتا ہے. جواز دوسری اور تیسری کا تب بھی پیدا ہوگا جب آپ عدل کر سکیں گے. اگر آپ عدل نہیں کر سکیں گے، ایک بیوی کو زیادہ چاہیں گے اور دوسری کو پہلی والی کو یا دوسری والی کو اس کو وہ مقام نہیں دیں گے جو اس کا ہے، تو پھر تو یہ ساری پریکٹس ہی فضول ہے. نہ اس کو اسلام اجازت دیتا ہے، نہ کوئی مذہب بھی. باقی مذہب تو ہر اجازت دیتے ہی نہیں ہیں. وہ یہ ہمارے یہاں اس معاشرے میں یہ کہتے ہیں جی کہ 4 جو ہے نا وہ اگر آپ مردوں کو 4 ہیں تو وائی ناٹ وومن ہیو the 4 women. تو اس میں بھی ایک واضح طور پر ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ بے شک ہم اس میں بہترین دلیل یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر جو اگر ایک عورت فرض کریں اس کے ایک سے زیادہ مرد ہوں گے تو ان کی شناخت، ان کے بچوں کے باپ کی شناخت کیا ہوگی؟ اس کا باپ جو وہ یہ بھی ایک برائی جو ہے نا معاشرے میں جو ہے نا. تو ویسے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے لٹن میں رہتے ہیں اور لٹن میں ماشاءاللہ بہت زیادہ مسلمان ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کی 2 شادیاں ہیں، آٹے میں نمک کے برابر. تو یہ جو آٹے کے نمک کے برابر ہیں، اسی طرح میرے جاننے والے بہت سے افراد ہیں ان میں بھی آٹے میں نمک کے برابر ہیں. یہ زیادہ تر ان افراد میں جو ہے وہ یہ زیادہ نکاح ہیں جو کہ جو مالی طور پر بھی بہت اچھے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح آزاد نکیالوی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو پیری فقیری کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس بھی جو ہے ایک سے زیادہ خواتین جو ہے وہ بیویوں کی شکل میں ہوتی ہیں. تو کیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ جو لوگ خاص کر آستانے وغیرہ چلاتے ہیں ان میں کیا وجوہات ہیں، یہ لوگ کیوں زیادہ نکاح کرتے ہیں؟ صاحب 3 چیزیں اس میں. نمبر 1 میں پہلے آتا ہوں اپنے ایشیا کی سوسائٹی پہ، اور اس معاشرے میں ہمارے جہاں ہم رہتے ہیں یورپ میں، یہاں پہ 2 سے 2 یا 3 شادیاں کیوں نہیں ہیں یا ایسا کہ رجحان کیوں نہیں ہے؟ اور ہمارے معاشرے میں جہاں ہم ترقی پذیر ممالک ہیں، جہاں ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے، یہاں اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ ہم اپنی سیکنڈ بیوی کو یا اس کے بچوں کی پرورش کر سکے، تو ایسا کیوں رجحان ہے کہ 2 یا 3 شادیاں ہیں؟ میں اس کا سمپل ریزن دیتا ہوں ایک کہ جو علاقے پسماندہ ہیں آزاد کشمیر میں، ان کی جو خواتین ہیں وہ دن بعد جو ہے نا وہ مشقت کرتی ہیں، ایون کہ گاش تک کرتی ہیں.
وہ میں آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں جو بات آزاد صاحب نے کی ہے میں اس کو ذرا کھل کے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو عورت ایک مشقت کر کے اپنے آپ کو وہ جب مرد گھر آئے تو وہ پریزنٹیبل نہیں کر اپنے آپ کو اس طرح سے پریزنٹ نہیں کرتے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں پورا دن وہ مال مویشی کے ساتھ رہی ہے، گوبر شوبر اٹھاتی رہی ہے، شام کو مرد تھکا ہارا گھر آیا ہے تو اس نے آگے بیوی کے بجائے چڑیل ہی دیکھی ہے، تو پھر یہی آپ کہہ رہے ہیں وہ پریزنٹ نہیں اپنے آپ کو کر پاتی. وہ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے مرد کے مائنڈ میں، اور ایک سٹیج پہ ہوتا ہے کہ وہ انف وہ ڈسٹنس جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اور پھر ڈسٹنس کے بعد ٹھیک جناب میں فاضل دوسری بات یہ ہے، دوسری میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب آپ نے ایک اور بات کی ہے، یہ جو دولت ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ جس کو دولت دیتا ہے اگر اس کو اس دولت کا تقسیم کا یا اس کے استعمال کا اگر طریقہ کار نہ آتا ہو تو پھر وہ دولت بھی بے روا روی کی طرف جاتی ہے. فساد بن مثال جاتی یہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت جتنے بھی دولت یافتہ یا لوگ جن کے پاس پیسہ آ گیا ہے، چاہے وہ پیر فقیری سے آیا ہے، چاہے وہ سیاست کی وجہ سے آیا ہے، چاہے انفیئر مین کی وجہ سے آیا ہے، آپ اس کو وہ سمیٹ نہیں رہے ہیں کہ اس پیسے کا جو اصل خرچ ہے یا اس کا جو جہاں اسے لگنا چاہیے وہاں وہ لگ نہیں رہا ہے، وہ ان بے روا روی کی طرف، ان عیاشیوں کی طرف. اور میں تو واضح طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے پاس بے شمار شواہد ایسے ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے حج کیے ہوئے 20 25 30 اور 40 بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان کی 2 بیویاں ہیں، ان کے وہ جو ہے نا ایک بیوی کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ پیار اور محبت اور اس کو ساری ساتھیں دی ہوئی ہیں، اور دوسری بیوی کے پاس جانا بھی پسند نہیں کرتے، اور وہ ساری زندگی اس کا جو ہے نا وہ پا اور جو ہے مویشیوں کی خدمت کرتی رہتی ہے. تو انہوں نے دوسری بیوی کو ایک نوکرانی کی طرف رکھا ہوا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ان کے یہ حج قبول ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ اگر انصاف نہیں کر رہا، اگر انصاف نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا؟ میں آپ کے پاس بعد میں آتا ہوں، آپ ذرا کانوں میں وہ ہیڈ فون بھی لگا لیں. جناب فاضل ضیاء صاحب، آپ سے سوال میں جو نیکسٹ پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ نکاح موتا کے متعلق ہے. اس میں اور نکاح میں کیا فرق ہے؟ اور اگر آپ اس پہ بھی اگر اپنی کوئی ان پٹ ڈالنا چاہیں، یہ مرد ایک سے زیادہ شادیاں کیوں کرتے ہیں، اس میں کچھ وجوہات تو ان میرے دوستوں نے بیان کی ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک کوئی ایسی وجہ رہ گئی ہے جو کہ بیان نہیں ہوئی تو آپ بھی اس پہ اپنی تب آزمائی کر سکتے ہیں نکاح موتا کی ایکسپلینیشن سے پہلے. جی جناب. غالباً یہ لیٹ 70s میں یا 80s میں یہ انوکھی گیا تھا، رسلنگ میچ تھا اکی کے ساتھ، اکرم کے ساتھ، اکرم پہلوان پاکستانی جو ہے جس کو اکی کہتے تھے. جی جی. تو اس نے وہ انوکھی نے آرم لاک سے اس کا بز توڑ دیا تھا. میچ اوور ہوا تو ایک ٹی وی ریپ کہنے لگا اس کی وائف بہت خوبصورت انوکھی کی، اور وہ ٹی وی ایکٹریس تھی، یہ اس کی فلم میں ایکٹریس تھی. جی جی. تو اسے انگلش میں پوچھنے لگا کہ ہی از ورلڈ چیمپئن اینڈ ہاؤ ڈو یو مینوور ہم. ٹھیک. یہ دنیا کا چیمپئن ہے اور تم اس کو قابو کیسے کرتی ہو؟ تو وہ بلش کر گئی، مسکرا گئی اور وہ شرما گئی. تو شرما کر انوکھی کی طرف دیکھنے لگی تو انوکھی نے فوراً جواب دیا نو 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 ان دس فیلڈ شی از چیمپئن. میرا خیال ہے میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. بالکل سمجھ گئے. جی جی. کہ ایک سے زائد جو لوگ کرتے ہیں وہ ظلم اس لیے کرتے ہیں کہ انصاف نہیں کر سکتے. اور بعض اوقات پھر میں یہ ایک آپ کو اپنی ذاتی ایک سناؤں کہ اس میں کیا وہ جو زبردستی کی شادیاں ہیں، زبردستی بھی کئی لوگوں کی شادیاں کرا دی جاتی ہیں کزنس کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ، اور وہ مس میچ ہوتا ہے تو اس چکر میں بھی ان کو جو ہے وہ یہ بالکل وہ لوگ کہتے ہیں جی یہ میری وہ چوائس کی نہیں ہے، یہ مسلط کی گئی تھی، ارینج میرج ہے، یہ فلاں میری لو میرج ہے، وہ ارینج میرج ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اولاد سے آپ پوچھیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے
یہ پوچھتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے رشتے اور بھی مانگے صحابہ نے. حضور نے فرمایا کہ فاطمہ چھوٹی ہے, کم عمر ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ مانگتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ علی آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے. وہ خاموش ہوتی ہیں. تو اس سے نتیجہ حاصل کیا جاتا ہے کہ نیم رضامندگی, یعنی وہ اس کو سمجھ کر قبول کر لیا جاتا ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں سے ضرور پوچھیں, ان پر امپوز نہ کر دیں اپنی چوائس کہ یہ دیکھیں کہ یہ میرے فلاں کی بیٹی ہے, یہ فلاں کا بیٹا ہے, وہ کیا. اسی طرح کئی طلاقیں ہیں, ناکام شادیاں ہیں, بلکہ خودکشیاں ہیں, یہ قتل و غارت ہے, یہ جرائم کو یہ چیز جنم دیتی ہے. ایک بار میں آپ کو سنا رہا تھا کہ ایک یہ برطانیہ میں ایک خاتون ایک بیوہ ہے, یہ متعلقہ ہے, مجھ سے واقفیت ہے ان کی, اور وہ کہنے لگے ایک بار مجھے اللہ رنگ خیر کیا ہی تو کرے. جب آپ ہنسے گے, اچھا, مجھے رنگ کیا انہوں نے, تو میں نے کہا جی کوئی ضروری کام ہے؟ جی ایک ضروری کام ہے, بات کرنی تھی. میں نے کہا اس وقت میں کسی محفل میں ہوں. تو اور پھر انہوں نے فون کیا, میں اکیلا تھا, تو کہنے لگی جی مجھے حج کرائیں. میں خاموش ہوا. تو میں نے کہا دیکھیں کہ حج آدمی صاحب استطاعت ہو, مرد اور عورت کرتا ہے, اور آپ کہنے لگے میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے پیسے دیں میں حج کروں, مجھے محرم چاہیے حج کرنے کے لیے. اچھا, اور آپ ایک بھلے آدمی ہیں, شریف آدمی ہیں, اچھے تو آپ ہیں, میرے تو محرم بن میں کے چلے. تو میرے ساتھ. میں نے کہا میں محرم کیسے بنوں؟ تو کہنے لگی آپ عجیب بات کرتے ہیں, عقد کے ذریعے آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا اور آدمی محرم ہو جاتا ہے. تو میں بہت ہنسا. تو میں نے کہا یہ آپ مذاق کرتی ہیں؟ کہنے لگی نہیں باخدا مذاق نہیں کرتی, مجھے سوچ کر جواب دے. تو میں نے ایک اپنے میرے دوست ہیں مولانا, ان سے کہا دیکھیں. تو مولانا صاحب کہنے لگے دیکھیں یار, آپ خاتون نے آپ کو, مجھے یہ بھی خاتون کہنے لگی کہ دیکھیں کہ اس جہان میں مجھے سوال کیا گیا, اگر خدا نے کہا کہ تو نے آج کیا نہیں کیا کیا تو تمہیں اس کی کہوں کہ ذمہ داری فاضل ضیاء کی وجہ سے نہیں تو کیا؟ ذمہ داری آپ پر ہوگی. تو میں نے اچھا, کہا حول ولا قوت. تو پھر آپ انور وہ کہتے ہیں نا جی کی پسند آ گئی, اور یہ ہوا. انور مسعود صاحب کہتے ہیں کہ جدیدیت کی حد یہ آخری معلوم ہوتی ہے کہ اب ہر پرانی شے نئی معلوم ہوتی ہے. جدیدیت کی حد یہ آخری معلوم ہوتی ہے کہ اب ہر پرانی شے نئی معلوم ہوتی ہے. دبا رکھا ہے چچی نے چچا کو کچھ ایسے, چچی معلوم ہوتا ہے چچا اچھا معلوم ہوتی ہے. ہے. اور لگا رکھا ہے سرخی و غازہ کو کچھ ایسے, مجھے دنیا کی ہر لڑکی اسی معلوم ہوتی ہے. واہ جی واہ. کہ یہ جو بیک اپ میں نے انسان کی بیوٹی کو انہانس کر دیا ہے, تو یہ طرح باہر جب اس طرح وہ پھر رہی ہوں مستورات, تو یقیناً یہ لوگ پھر دو تین چار شادیاں کرنے کا ان کو جی چاہتا ہے. جس سوال آپ کا کیا تھا متا میرج کے جی بارے میں؟ میرا آپ سے سوال اچھا یہ تھا کہ موتا اور نکاح میں دیکھیں کیا فرق ہے؟ متا جو ہے دیکھیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم. پاکیزہ دور میں نکاح ہے, اس کی کوئی قسم نہیں ہے. نہ ہی تو متا کا نکاح الگ ہے, نہ ہی مسیار کا نکاح الگ ہے. متا یہ نکاح ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دور میں یہ اجازت تھی ابتدائی طور پر. ایک تو یہ گدھے کا گوشت کھانے کی اجازت تھی, دوسرا یہ متا کرنے کی اجازت تھی, متا میرج کی, کہ جنگ کے لیے گئے, ادھر لڑنے کے لیے گئے کہیں, تو وہ جو کچھ خواتین ایسی ہوتی تھی بے سہارا قسم کی, جن کو کہتے تھے ہم آپ کا یہ ضروریات مالی پوری کریں گے اور جسمانی بھی پوری کریں گے, تو ہم ایک مخصوص وقت کے لیے بیوی اور خاوند بن جاتے ہیں. وہ جو تعلق تھا ان کا, اس کو کانٹریکچوئل میرج کہا اس جاتا ہے. تعلق کو, اس کو کانٹریکچوئل میرج کہہ لیں,
اور متا جو ہے متا تمتع سے یہ فائدہ اٹھانے سے نکلا ہے، یہ ڈیرائیو ہوا ہے کہ فائدہ اٹھانا، کہ فائدہ تو ظاہر ہے ایک دونوں کا ہی تھا، مخصوص وقت کے لیے دونوں کی رضامندی سے فائدہ مخصوص اٹھایا وقت جائے. کے لیے. جی جی لیکن پھر غالباً غزوہ تبوک کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں، اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اعلان ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گدے کے گوشت اور مطاع پابندی عائد فرما دی. تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو کوئی بات اپنی زبان اقدس سے ایسی نہیں فرماتے تھے، وہ بلکہ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، بے شک بے شک. کہ جیسا کہ جس کا ترجمہ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، واہ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. تو ظاہر ہے وہ جو یہ ایک تو حدیث ایک جو وہی ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک متلو ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ قرآن پاک ہے، ایک غیر متلو ہے جو حدیث ہے، اور پھر حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہو، ویسے تو حدیث ہوتی ہے نا کہ ان فلاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فلاں صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا. تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ خدا تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، وہ حدیث قدسی ہے کہ حضور روایت فرمائے کہ اللہ یہ فرماتا ہے، جس میں معنی اللہ کے ہوتے ہیں، الفاظ حدیث قدسی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. تو اس وقت یہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ اعلان ہوا کہ پابندی لگا دی گئی تو ہم نے وہ گوشت کی، گدے کے گوشت کی، وہ یعنی دیگچوں میں تھا، ہنڈیوں میں تھا، تو ہم نے اونڈیل دیا، جو آگ پہ چڑھا ہوا تھا اس کو انہوں نے گرا دیا، وہ اونڈیل دیا، اور بلکہ وہ نظر آتا تھا یہ سالن گرا ہوا، بوٹیاں وغیرہ. تو اسی وقت یہ اس پر یہ پابندی عائد فرما دی متاع میرج پر. اب اس کے علاوہ کوئی اور نکاح نہیں ہے، اس کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا. اور یہی نکاح اسی طرح ایک نکاح مسیار کی ایک چلی ہے، جی وہ اس پہ سے نکلا ہے آسان. یہ جی فاضل ضیاء صاحب، اچھا اب یہ ہمارے اب مسلمانوں میں ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں، میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو موتا جو کیا جاتا ہے، اس میں اسی طرح ایجاب و قبول کیا جاتا ہے اور اسی طرح گواہ رکھے جاتے ہیں جس طرح نکاح میں رکھے جاتے ہیں. جی جی اور پھر اس کی جو اینڈنگ ہوتی ہے وہ اس پیریڈ کا جب پہنچتے ہیں، آپ نے اگر کسی کے ساتھ 1 ماہ 1 دن 1 سال 2 سال جتنے عرصے کا وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس ٹائم پیریڈ کے کمپلیٹ ہونے کے فوراً بعد یہ ان کی آپس میں یہ جو نکاح جو یہ موتا کیا ہوا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس میں بس باہمی رضامندی سے وہ الگ ہو جاتے ہیں. ایٹومیٹکلی جو ٹائم پیریڈ متعین کیا ہوا ہے اس کے اختتام ہونے پر یہ ختم ہو جاتا ہے. اب مجھے یہ آپ سے پوچھنا یہ تھا، نہیں وہ نکاح تو دیکھیں، اگر نکاح پڑا ہے تو وہ میں موتا کی مدت کی بات کر رہا ہوں کہ جب موتا کی مدت کمپلیٹ ہو گئی، لیکن جب تک آپ طلاق نہ دیں، جب تک آپ عقد سے فارغ نہ کریں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یہی تو میں آپ سے کچھ لوگ اور کچھ یہ بھی ہے کہ وہاں نکاح کی ضرورت نہیں تھی. نہیں ایک بات بڑی ضروری، گلیش صاحب ایک بات میرے ذہن میں آ گئی. جی کہ فاضل ضیاء صاحب نے یہ کہا کہ نکاح تو ایک ایسی قسم نہیں، لیکن موتا کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ دوران جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عارضی نکاح کہہ لیں. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا نکاح کی اتنی قسمیں، میں نے کہا نکاح کی کوئی قسم نہیں ہے، نکاح ہے، ایک ہی ہے نکاح. اب موتا میں جو جس طرح آپ کہتے ہیں کہ وہ بالکل اس میں گواہ بھی ہوتے ہیں، سارا سلسلہ وہ نکاح کا طرح، پھر موتا جو ہے وہ ظاہر وہی نکاح ہے جس طرح ہم نکاح کرتے ہیں. یہ کسی بھی اتنی ہے کہ اس کے ٹائم لیمٹ پہ رکھی جاتی ہے. اب دیکھیں کہ ممکن ہے کہ دونوں پارٹیاں، 1 منٹ ذرا گزارش کرنے دیں، کہ دونوں پارٹیاں مرد اور خاتون دو یہ آدمیوں کے سامنے وہ باہمی رضامندگی سے کوہیبیٹیشن پہ راضی ہو گئے ہوں، اور دیٹ واز نکاح. یہ تو نہیں ہے کہ تقریب منعقد کی جاتی ہے. موتا کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہے.
موتا کے لیے جو میرے خیال میں آزاد صاحب میں ایک منٹ میں سوال اپنا ان سے کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ ایک مقررہ مدت کے لیے دو لوگوں کا گٹھے ہونے کو متا کہا جاتا ہے. اب وہ جو مقررہ مدت ہے، جو کنسنسس ہے، جو مقررہ مدت کا تعین کیا جاتا ہے، اس کے بعد تو یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا ان کا، بیکاز یہ مدت کے ساتھ ان کا تعلق ہے. دیکھیں کہ اگر وہ دونوں کی طبیعت مل گئی پھر حالات ایسے تھے کہ صاحب اولاد بھی ہو سکتے تھے. اس اولاد کا مقام وہی تھا جو منقوہ بیوی سے اولاد ہونے کا تھا. اور اگر وہ طبیعت مل گئی تو ہمیشہ کے لیے وہ شادی کر کے رہ بھی سکتے تھے. وہ تو ان کی مرضی ہے نا، لیکن جب مدت ختم ہو گئی، دیکھیں اب مدت ختم ہو گئی، سوال سن لیں، مدت ختم ہو گئی، آٹومیٹکلی یہ آپ کا موتا ختم ہو گیا. اب اس دوران حمل ٹھہر گیا اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا اس عورت کے ہاں. بعد میں ظاہر ہے اوبویسلی اگر کسی نے 1 سال رہا ہے وہ، اس کے بعد ان کا آپس میں رابطہ ختم ہو گیا. اب یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا نان جو ہے وہ کیا مرد پہ فرض ہوگا؟ مرد پہ اور کیا وہ جی اس مرد پہ اس کی ذمہ داری تھی کہ عمل سے لے کر بچے کی کے انڈیپینڈنٹ ہونے تک بچے کی اور اس خاتون کو کھلانا پلانا، یعنی کپڑا اور خوراک اور دیگر، یہ اس کی بلوغت تک کے لیے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ یہ سارے معاملات بلوغت یہ کہہ لیں کہ جب تک وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا، یعنی اس قابل ہوتا کہ وہ کچھ کر سکے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی جناب غلام محی الدین صاحب؟ آپ کیا اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یا میں ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیے کہ جو اس کی بنیادی تعریف ہے متا کی، متا جو ہے یہ ایک میرج کی کنسنسل یونین کے اندر آتا ہے، جس میں ایک اسپیسیفک پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ اتنے پیریڈ کے لیے. متا کا اصل مطلب انگلش میں کہتے ہیں پلیئر اس کا مطلب ہے ایگزیکٹلی. تو اس میں اگر آپ پلیئر میں بینیفٹ ہی ہے نا. جی ہاں ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ ایک مخصوص مدت کے لیے میاں بیوی ہیں اور اس کے آپ کے وہی حقوق ہیں جو ایک نارمل لائف میں آپ میاں بیوی کے ہوتے ہیں. اور اس میں اس دوران، اس ویڈ لاک کے دوران اگر آپ کا بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ بھی آپ دونوں والدین میاں بیوی کے وہی اپلائی ہوں گے کہ نارمل لائف میں ہوتے. اسی لیے متا میں بھی عدت کا 40 دن پورا ہونا ضروری ہے. بالکل ٹھیک. تو متا کے میں اگر آپ نے متا کیا ہے تو اس میں اگر آپ کا کوئی بچہ ہو گیا تو اس بچے کی پیدائش جو ہے وہ آپ ذمہ داری آپ پہ ہوگی. یہ جو عدت کا جو معاملہ ہے، یہ متا ختم جو کانٹریکٹ ڈیٹ تھی فار ایگزامپل کہ کل ایک شخص کا متا ختم ہو رہا ہے تو اس میں 40 دن میں مثال کرنا چاہتا ہوں. جی میں یہ پوچھنا 40 دن اسی لیے رکھے جاتے ہیں کہ اس دوران پریگننسی واضح ہو جاتی ہے. اگر فرض کریں ایک مدت آج پوری ہوئی ہے کنسنسس کی، تو وہ متا نہیں ختم ہوگا 40 دن تک، جب تک وہ اس لیے رکھا گیا عدہ کے لیے کہ اگر عورت پریگننٹ ہے تو وہ پریگننسی ودن 40 days ظاہر ہوگی. ٹھیک. تو وہ بچہ جو ہے ان والدین، ان دونوں کا جو متا کے درمیان ان کا ایگریمنٹ تھا، ان کا بیٹا کہلائے گا اور اس کی وہی ذمہ داری ہوگی جو والدین کی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر صورت میں جب یہ کانٹریکچل میرج اینڈ ہوگی اس ڈیٹ سے لے کے 40 دن تک عورت کو ہر صورت میں عدت میں رہنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دوران نہ وہ عورت نیا نکاح کر سکتی ہے اور نہ وہ کوئی موتا، نہ مسیار، نتھنگ. That's true. اچھا. تو یہ اب اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ اب کیا متا کچھ لوگ کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ جس طرح فاضل ضیاء صاحب نے کہا نہیں جائز، لیکن کچھ شیعہ حضرات اب بھی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ دیکھیے جی، میں نے آپ کو یہ میں نے دیکھیے کہ آج کل وہ ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں جو کرونا وائرس میں بھی افیکٹڈ ہوئے ہیں، ان کے سلسلہ میں کافی ساری کبیر صاحب، ان کے سلسلہ میں وہ بھی بڑے جو ہے نا فنی قسم کے آدمی ہیں، اور جو ویڈیوز انہوں نے وائرل کی ہیں اپنی خود مختلف اینکرز کے ساتھ، وہ بھی سن کے پھر تو بڑا آتا ہے کہ یا مولا ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمارے علماء اکرام کا یہ اگر حال ہے تو ہم تو پھر کس مولی کی باقی مولی ہیں.
تو اس میں دیکھیے جو متا جو ہے، میں نے آپ کو ایک لفظ استعمال کیا ہے پلیئر، اس کا جو لفظی مطلب جو ہے اس کے میں جو ہے نا وہ جس طرح فاضل ضیاء صاحب نے کہا ہے کہ مستفید ہونا، تو وہ عورت سے اگر ایک مخصوص پیریڈ کے لیے فرض کریں حالت جنگ میں، اگر فرض کریں کوئی ایسی صورتحال نکلتی ہے کہ ایک فوجی جو ہے جو وہ ماض جنگ میں ہے یا اس کے نزدیک، اگر وہ اس پیریڈ میں اگر اس اچھا کو اس کی خواہش، ایک سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے، ایک تو فوجی ہوا جنگ کے لیے گیا ہے، ایک وہ یا فوجی جو ہے جو معاشی جنگ کے لیے گیا ہے، بیچارہ مزدوری کرنے کے لیے گیا ہے، اس پہ اس کا کیا اطلاق ہوگا؟ کیا اس نہیں پہ بھی نہیں اطلاق ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے، اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر متا جو ہے نا بیسیکلی میں تو اس کو اس جائز دور نہیں میں سمجھتا ہوں اس نا۔ دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ مزدوری کرنے کے لیے دور دراز کے علاقوں میں مہینہ 2 مہینے سال 2 سال کے لیے جس طرح اب لوگ جاتے ہیں پردیش میں، جی ہاں، کیا اس دور میں بھی جایا کرتے تھے؟ اور اگر اس دور میں جایا کرتے تھے تو پھر ان کا جو ان پہ بھی کیا دیکھیے اس طرح ان پہ بھی کیا وہ لوگ بھی موتا کرتے تھے جی یا کہ اس کے لیے گریز صرف بھائی جنگ جو کا ہونا لازمی ہے؟ عرب کی جو عرب کی جی بالکل، دیکھیے نہیں اس میں یہ ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ جب عرب ان کا وہ تو تجارت کے لیے کئی ملکوں میں جایا کرتے تھے، بہت لمبا سفر کیا کرتے تھے، بہت لمبا سفر کیا کرتے تھے عرب، اور آج بھی آپ جس ملک میں آپ یہاں رہ رہے ہیں، اگر اس ملک کی بھی ہسٹری آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک راہ گزر تھی، ایک راہ گزر ہوا کرتی کہ ایک وہ لوگ، میں آپ اس پہ زیادہ نہیں جانا چاہتا، کہ ایک راہ بروں کی ایک راہ گزر تھی یہ انگلینڈ، یہاں جی پہ جی آباد تو اس میں تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی میں نے ایک سفر کے لیے اس مدت کے لیے ایک عورت ساتھ رکھی ہوئی ہے، اس کو میں نان نفقہ دے رہا ہوں اور اس کو وہ بھی انجوائے کر رہی ہے، میں بھی انجوائے کر رہا ہوں، میرا جو یہ سفر ہے جو ہے نا یہ بغیر کسی ٹینشن کے جو ہے نا وہ گزر رہا ہے، بنیادی مقصد تو یہی ہوا نا۔ جی آپ اس کو جس مرضی طرف میں نے لے یہ جائیں، سوال لیکن آپ سے یہ اس لیے پوچھا تھا کہ جو اگلا جو نکاح کی ایک آج کل نئی قسم انہوں نے انٹروڈیوس کرائی ہے جس کو کہتے ہیں نکاح مسیار۔ جی ہاں اب یہ جو متا تھا یہ تو اس وقت رائج تھا، جس طرح آپ سب اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جنگ کے دوران جب لوگ جاتے تھے اتنا عرصہ باہر رہتے تھے تو وہ پھر اپنی جنسی ضرورت کو پورے کرنے کے لیے ظاہر ہے کسی نے جا کے مطلب زنا تو نہیں کرنا، اور پھر زنا سے بچنے کے لیے اور باقی جو آپ سمجھتے ہیں لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ واٹ ایور، تو یہ سارے معاملات سے بچنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے وہ نکاح کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ان موجودہ دور میں جس طرح مفتی قوی صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 80 انہوں نے نکاح مسیار کیے ہوئے، اب یہ جو نکاح مسیار ہے یہ اب لفظ بسیار ہے یا مسیار ہے؟ بسیار ہے یا مسیار؟ یہ مسیار ہے، مسیار۔ تو اس میں آزاد نکیالوی صاحب یہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح متا کیا جاتا تھا اسی طرح اس نئی فارم میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے، نکاح کیا جاتا ہے۔ تو میں فاضل ضیاء صاحب کی طرف چلوں گا، اور فاضل ضیاء صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، ایک منٹ ٹھہرے میں جی صرف جی میں تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار ہوں کہ موتا جو ہے، موتا جس طرح آپ نے کہا کہ جنگ کے دوران میں، تو پھر جو اثر جو ہم نکاح ہم کرتے ہیں، جس طرح ہم نکاح کرتے ہیں، موتا اور ہمارے نکاح میں کوئی فرق تو نہیں؟ نہیں فرق ہے، نہیں فرق تو ہے، دیکھیں ٹائم لمٹ کا فرق ہے، لیکن آزاد باقی اگر صاحب بچہ بھی ہو جائے، باقول فاضل صاحب بچہ بھی ہو جائے تو اس کی ذمہ داری بھی اس مرد کے اوپر ہے۔ آزاد صاحب دیکھیں 2-3 فرق ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹائم باؤنڈیڈ ہے متا، جب اس کا پیریڈ ختم ہو گیا یہ ختم ہو گیا۔ نکاح میں آپ ختم نہیں کر سکتے جب تک طلاق نہ ہو، ٹھیک ہے، یا خلا نہ ہو، طلاق نہ ہو خلا نہ ہو، تب تک آپ کا آپس میں تعلق ختم نہیں ہو سکتا۔ باقی جو لوازمات ہیں جس طرح عدت کا معاملہ ہے، جس طرح نان نفق کا معاملہ ہے، وہ سارا جو ہے وہ اسی طرح اس کو لیا جائے گا جیسے نکاح میں لیا جاتا ہے۔ فاضل ضیاء صاحب یہ نکاح مسیار جو ہے آج کل بڑا اس کا ایک چرچا ہے، اور یہ جو لوگ باہر مزدوری وغیرہ کرنے جاتے ہیں اور لمبے عرصے کے لیے رہتے ہیں وہاں یہ موتا کی نئی شکل ایک نکلی ہے جس کو مسیار کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ مسیار کیا ہے، یہ ٹرمنالوجی کہاں سے نکلی ہے، اور اس سے یہ آج کل جو ہے نوجوان فائدہ اٹھا رہے ہیں
تو اس پہ بالکل آپ ذرا تفصیل سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ اس کا جائز ہونا، ناجائز ہونا، یا اس کے کیا جو ہے وہ فقہی لحاظ سے کیا اس کے متعلق اس وقت جو ہے وہ اٹھایا تھا کہ پہلے تو آزاد صاحب نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ کیا یہ متاع میں یہ عقد ہوتا ہے. اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں عقد ہوتا ہے لیکن زیادہ کہتے ہیں نہیں ہوتا، عورت اور مرد کی باہمی رضامندگی ہوتی ہے. بالکل کیا ہم اکٹھے رہیں گے. یہ جو نکاح مسیار کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے، یہ بات کی ہے، یہ تصویر سے نکلا ہے، یہ سہولت کی شادی یوں کہہ لیں، اور یہ تقریباً ملتی جلتی ہے اس کی شکل، لیکن اس میں یہ نکاح پڑھتے ہیں، پر اس میں عورت دیکھیں کہ یہ جو ہیں، یہ جو عورت گھر سے لاتی ہے دلہن جہیز، اس کو ڈووری انگلش میں کہتے ہیں، اور جو ہسبینڈ دیتا ہے مہر اس کو بون کہتے ہیں، BOON بون. اب وہ ڈووری تو نہیں لائے گی یہ اس میں مسیار میں، اور وہ بون جو ہے مرد کا مہر وہ معاف کر دے گی، کہے گی میں کچھ بھی نہیں لینا دینا، مجھے صرف ایک ہی ضرورت ہے، اور وہ پوری ضرور کرتے جو ہیں ایک تمہاری دوسرے ضرورت ہے وہ میری بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، وہ میری بھی ہے، وہ پوری کرتے ہیں. لیکن یہ نکاح پڑھتے ہیں، پر اس قسم کی شادی کی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں اسلام میں کہ آپ ایک معاہدہ کریں، آپ ذہن میں رکھیں، یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ عورتیں وہ بیوہ ہیں متعلقہ، وہ نکاح لڑکیاں پڑھ لیتی ہیں، نکاح پڑھنے کے بعد مرد کے ذہن میں ہوتا ہے میں مسیار کر رہا ہوں، عورت سنجیدہ شادی سیریس کرنا چاہتی ہے. اب کچھ عرصے کے بعد جب وہ مستی وغیرہ نکال لیتا ہے لڑکا یا مرد، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی چلی جاؤ، چھوڑ دیتا ہے. تو وہ کہتا ہے جی میں نے تو مسیار کی تھی. اسی طرح کی کئی مثالیں ہیں کہ عورتیں بیچاری اچھا وہ ضیاء صاحب، فیس اس بک میں پر تھوڑا سا میں اور اگر ایڈ یہ کر واٹس لوں. ایپ پر میسج کر کے دوسروں کو لان تان کرتی ہیں کہ یہ آدمی ایسا ہے، اس کا کردار یہ ہے، اس کے یہ یعنی وہ وعدے کا پابند. اس نے زلیل نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، شادی کی تھی، تو اب کہتا ہے مسیار میں نے کی تھی. یہ خباستیں جنم لیتی ہیں. تو دیکھیں کہ بچے بعض اوقات پیدا ہو جاتے ہیں، چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. یہ لڑکے ہیں، یہ ضیاء والے صاحب، یہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بادر نہیں نہیں، یہ تو کرتے. میرے خیال میں جائز ہی نہیں اس ہے، عورت مسیار نہیں، تو بیچاری جائز ہی نہیں ہے. ایک سیکنڈ اگر میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں. جو یہ جائز نہیں ہے، ضیاء یہ صاحب جائز بالکل نہیں ہے. جائز نہیں ہے. ایک سیکنڈ میں کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. مسیار میں یہ ہے کہ عورت اپنے اچھا والدین کا میری گھر نہیں بیٹری یہ چھوڑے گی. 20% رہ گئی ہے. جی جی، مسیار میں جو عورت ہے وہ اپنا گھر جی نہیں چھوڑتی. مسیار میں عورت اپنا گھر نہیں چھوڑتی، اور جو بالکل مرد ہے نہیں چھوڑتی، وہ نہیں چھوڑتی. جو مرد ہے وہ اس عورت کے والدین کے گھر جائے گا، وہاں سے اس عورت کو وہ لے وہاں کے رہتا جائے ہے گا. جہاں عورت رہتی ہے، وہاں رہتا ہے. رہتا ہے یا پھر وزٹ کرتا ہے، یہ ایک فرق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دیکھیں اس کہ میں برطانیہ میں یہ ہے. میں برطانیہ بالکل جا سکتے جی. ایک منٹ. برطانیہ میں وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن خواتین کی، جن لڑکیوں کی طلاقیں ہو چکی ہیں یا بیوہ ہو گئی ہیں، ان کو فلیٹس کونسل نے دیے ہوئے ہیں یا اپنے مکان ہیں، اور ایک دو بچے ہیں، تو ان کے ساتھ رہتی ہیں. ان کو تسکین کی یا مرد کی ضرورت ہے، تو وہ شادی، وہ کہتا ہے آدمی میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ کہتی ہے بالکل ٹھیک ہے، وہ اور کچھ لیتی ہی نہیں ہے. تو جب وہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو جب وہ شادی کرنے کے بعد مرد کچھ عرصے کے بعد اپنی پہلی بیوی کے پاس لوٹ جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے تعلق، تو اس وقت وہ لان تان کرتی رہ جاتی ہے. تو رہتی وہ اپنے گھر میں ہی ہے، وہ چھوڑتی نہیں ہے اس ٹھکانے کو. جی میں اس میں گزارش کرنا جی چاہوں گا جی کہ آپ بالکل صحیح بات ضیاء صاحب نے فرمائی ہے. مسیار جو ہے نا، یہ پہلے دونوں قسموں میں جو آپ نے متاع کی بات کی ہے اور مسیار، دونوں میں ایک چیز اپلائی ہوتی ہے کہ یہ ویڈو اور سیپریٹڈ کے لیے ہے. یہ اپلائی فارمولا دونوں صورتوں میں ویڈوز اور سیپریٹڈ وومن کے لیے ہوتا ہے. نمبر 2 جو مسیار ہے، اس میں جو بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ ایک آپ اس کو آپ بالفاظ دیگر آپ عیاشی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو تسکین کے لیے
وہ آدمی جو متا نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس اپنا مکان نہیں ہے یا اپنی وہ اپنی بیوی کو اس ٹائم پیریڈ کے لیے رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو وہ عورتیں جن کے پاس اپنا مکان بھی موجود ہے، اپنی فائنینشلی وہ کسی پر برڈن نہیں ہے، وہ اس کے گھر جا سکتا ہے، وہ اسے کہتے ہیں مسیار. تو وہ ایک یہ ہے. اس میں عدت بھی نہیں ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے اگر کوئی حمل ٹھہر جائے تو اس پہ نان نفق بھی مرد پہ نہیں ہوتا ہے. نہیں، اس میں یہ ایک ٹوٹلی عیاشی کا ایک نیا جو عورت ہے اس کو پتہ نہیں یا بتاتے نہیں ہم یہ کم کرنے جا رہے ہیں، وہ نارملی پرامس کے مطابق عقد کرتی ہے، معاف کر دیتی ہے مہر وغیرہ، لیکن وہ صاحب یہ تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے نہیں، میں یہ کروں گا چھوڑ دوں گا، وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اور یہ جو ہے نا، یہ چیز میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ جو مسیار ہے نا، اب اسی چیز کو مفتی کبھی نے کہا 70 میں نے شادیاں کی. یہ سنی جو ہے نا اس پر زیادہ بلیو کرتے ہیں، اور جو متا ہے اس پہ وہ شیعہ زیادہ بلیو کرتے ہیں اس پہ. بالکل. آزاد نکیالوی صاحب، یہ جو سارا سسٹم ہے یار، یہ تو مطلب ہے کہ جس طرح کبھی اس کا پرچار کر رہا ہے، اور پھر آپ نے دیکھا یہ بڑے بڑے مسٹنڈے جو ہیں، 70 یہ بڑے بڑے مسٹنڈے جو ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی کیا ہوا ہے. تو یہ کبھی مطلب ہے کہ گھروں میں عورتیں نہیں رکھتے ہیں، نکاح خفیہ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ خفیہ نکاح مسیار میں ہی آتے ہیں. اگر ایک شخص نے 4 سے 5 6 8 10 نکاح کیے ہوئے ہیں خفیہ، اور ایک ہی ٹائم میں وہ سارے نکاح ہیں، تو اس میں سے اس نے 4 تو شاید ظاہر کیے ہوں، اور باقی جو اس نے 5 6 7 ہیں وہ تو نہ تو متا کے میں آتے ہیں، وہ تو مسیار میں آتے ہیں. اور پھر جس طرح فاضل ضیاء صاحب کہتے ہیں کہ یہ پکا زنا کا معاملہ ہے، زنا میں آتے، تو پھر یہ جناب یہ نہیں جی. اور اس میں میں ایک اور بتاؤں کہ اس میں موجودہ اسکالر جو ہیں، جو اچھے اسکالر ہیں آج کے مختلف، جیسے یوسف القرداوی، اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ میں اس کی بالکل مخالفت کرتا ہوں، ایک زنا کے زمانے میں آتا ہے. اسی طرح بے شمار اسکالر میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو سنی اسکالر ہیں، دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس پہ وارد نہیں ہے اس کو جائز ہونے کی. تو پھر یہ باتیں ہمارے علماء آ کے بتاتے کیوں نہیں ہے جی؟ یہ تو ایک بات ہونی چاہیے تاکہ خواتین کو پتہ لگنا چاہیے کہ اگر کوئی مرد شادی کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس کو دھوکہ اگر دے رہا ہے مسیار کا یا متا کا، کم از کم وہ پوچھنے کے لیے تو تیار ہو، وائی واٹ از یور پرابلم، یو وانٹ نکاح، یو وانٹ مسیار، اور یو وانٹ واٹ، اور پھر اس کے مطابق اس کو پتہ بھی تو ہو کہ اس میں سے جائز کیا اور ناجائز کیا ہے. اور پھر یہ جو خواتین دیکھیں، میں نے سنا ہے کہ کچھ یہ جو جعلی پیر ہیں جنہوں نے یہ چکر شکر چلائے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں، خواتین کے ساتھ انہوں نے نکاح کیے ہوئے ہیں، اور نکاح کا ان کو نکاح کا کہتے ہیں، اور دل میں انہوں نے مسیار رکھا ہوا ہے، اور جب ان کی حاجت پوری ہوتی رہتی ہے تو بس اللہ خیر صلاح نہ وہ کہیں بیچاری ایون دو میری بیٹری 10% رہ گئی. کوئی سوال؟ مسیار جو ہے نا، یہ پروسٹیٹیوٹ کی دوسری قسم ہے. پروسٹیٹیوٹ کی دوسری قسم. فاضل ضیاء صاحب، یہ جو کچھ لوگ جو ہے وہ خفیہ نکاح کرتے ہیں، اور وہ جو ورجن عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کے بعد ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ جو انہوں نے خفیہ نکاح کیے ہوتے ہیں، اس حوالے سے آپ کی کیا رولنگ ہے؟ یہ خفیہ نکاح کا اسلام میں جائز ہے کیا؟ کہ نکاح کریں گے تو آپ کو کیا بتانا لازمی ہوتا ہے؟ اگر آپ نہ بتائیں، اس کی تشہیر نہ کریں، تو کیا وہ نکاح میں آتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کسی ام المومنین کے ساتھ جا رہے تھے، تشریف لے گئے، شام کا وقت، تو باہر کچھ صحابہ کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو آگے ٹھہرنے کو فرمایا کہ یہاں ٹھہریں آپ، تو پیچھے آ کر صحابہ سے فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جو خاتون ہیں وہ میری بیوی ہیں فلاں. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم آپ کے بارے میں شک کیسے کر سکتے ہیں؟ حضور نے یا گویا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ بارے میں آپ شک کریں تو آپ کا ایمان ہی سلب ہو جائے، ختم ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کو پبلک کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ فلاں میری منکوہ ہے. جب چھپا کر آپ یہ دیکھیں، برطانیہ میں ایک بیوی تو جائز ہے، جب دوسری سے آپ نکاح کرتے ہیں
تو وہ بگمی بھی کے زمرے میں آتی ہے. بگمی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ شادی, چوری شادی, جو کہ انلیگل ہے اس قانون کے تحت. آپ اچھا اسلام مجھے کر میں سکتے جو ہیں, آپ سے بڑا تین اور کریں, زبردست ایک سوال ہے, لیکن مجھے جو ہے آپ کی یہ بیٹری میرے چلی جائے گی. میرے 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 ذہن میں آ گیا, بہت زبردست سوال سوال ہے یہ. مجھے آپ یہ یہ بتائیں کہ میرے بیٹری جا جو رہے, مجھے جی کنیکٹ کر دیں. جو شخص اس وہ وقت دو لگا دینے شادیاں بیٹری میں وہ دیکھیں, جو شخص نے دو شادیاں کی ہوئی ہیں, ایک تو نکاح ہے اور دوسرا اس نے چھپائی ہوئی ہے, اس قانون کے تحت تو مجرم ہوا. تو کہتے ہیں کہ جب آپ وہ کسی بگمی ہے. آپ جب بھی مسلمان کسی بھی ملک میں رہتے ہو تو اس کے قوانین کو فالو کرنا آپ پہ بالکل لازم ہو جاتا ہے. تو مجھے ہاں. آپ یہ بتائیں کہ جنہوں نے یہ خفیہ اپنی بیویاں دوسری رکھی ہوئی ہیں, کیا یہ نکاح میں ہیں ان کے, یا یہ وہ نکاح وہ جن جرم مولوی ہے. نے نکاح پڑھایا, نہیں جن نہیں, مولوی نے نکاح پڑھایا, کیا انہوں نے جائز نکاح پڑھایا پھر یہ اس ملک کے قانون کے مطابق؟ یہ بھی دیکھیں. آپ کو ایک جوک سنا کر میں پھر شاید اجازت چاہوں. آپ کسی وہ نے نہیں یار, مولوی نے لگا دیں سر, اس کو بیٹری نکاح پڑھا چارج کر دیں. آپ نے ایک اصل منٹ میں لسن, مشکل سوال پہ جو کی سنا کے لسن بھاگنا پلیز. تھا. کسی بیٹری چارج کر کے کسی آئے. کسی مولوی صاحب نے ایک ایسی عورت کا نکاح پڑھا دیا جس آلریڈی وہ شادی شدہ تھی. تو جب وہ نکاح پڑھا چکے, وہ راستے میں کہیں نکاح پڑھانا پڑ گیا, تو جب وہ گھر آئے تو کچھ ہفتوں کے بعد وہ پچھلا خامند آیا, تو اس نے دعویٰ کیا. وہ کہنے لگے جی یہ حدود کے معاملے میں آتا ہے یہ کیس, یہ مولوی کو بلائیں جس نے نکاح پڑھایا ہے, کہ یہ عورت شادی شدہ تھی. وہ اچھا مولوی صاحب کہنے لگے وہ کیا ہویا, کڑا میں جو کیتا اے جی تسا نکاح پر نکاح پڑھایا, اے میں نکاح پڑھایا وچرا ایک کھٹا ہے تے ایک کھائے, پچھلا اچھا کی نہیں جائے. میں اجیا نکاح پڑھایا سا کہ اے اچھا مال کرایا کمائی کرا تے اسی کھلایا, تو جلا پچھلا اچھا تو کی نہیں جائے. میں تو نہیں سا کہ بھروسہ نہ رہا, تو میری بیٹری اچھا جو ہے اچھا ختم ہو ٹھیک ہے رہی ہے. وہ بیٹری ٹھیک ہے. میری بھی اس 3% ہے, لیے اچھا تو اجازت اچھا وہ چاہوں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. ویسے گریز بھائی میں آپ کو بتاؤں یہ فاضل کہ ضیاء جو صاحب چلے مثال ہے نا, گئے. مثال جی یہ جو مثال ہے اس میں بھی کافی دو رائے پائی جاتی ہیں. کچھ اسکالر جو ہمارے اسلامی اسکالر ہیں جیسے ابن عثیمین اور البانی, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اگر یہ جائز بھی ہے تو یہ امورل ہے, مورلی اچھا, یہ ٹھیک نہیں ہے. لینینسی لوگ دکھاتے ہیں, لیکن اصل میں مسئلہ جائز نہیں ہے سر یہ. نہیں, وہ تو ہم ہمارے نزدیک تو جائز نہیں ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کچھ اگر نہیں. اس کو جائز بھی مان ہے لی تو بھی ہے یہ تو تبھی یہ امورل ہے. مورلی ٹھیک نہیں ہے, مورلی ٹھیک نہیں ہے. اصل میں جو سوال اس پروگرام میں سے نکلا ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو یہ مسیار اور متع کے نام پر جو یہ بچے آج کل جو ہے عیاشی کر رہے ہیں, ان کو یہ خبر ہو جانا چاہیے کہ وہ زنا کر رہے ہیں اور یہ جائز نہیں ہے, اور اپنے کیا قبر اور قیامت کو درست کریں, اور ایسا کوئی عمل نہ کریں جس میں آپ جو ہے اس طرح کی انوائرمنٹ خفیہ نکاح, چھپا کر نکاح رکھنا, یہ بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو اس کو اگر آپ ایسے عمل کر رہے ہیں, کل آپ کا خفیہ نکاح ہے تو کہیں کہ آپ کو اس عورت کو اپنی بہن یا کچھ اور کہنا پڑ جائے تو کیا معاملہ پھر بنے گا, اور اس کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. مجھے تو اس پہ نہیں پتا کہ کوئی مولوی بتا سکتا ہے کہ جس نے اپنی بیوی کو کے نکاح کو چھپایا اور پھر اس کو بہن کہہ دے, تو اس پر کیا کس قسم کا جو ہے وہ لگے گا, تعزیرات لگیں گی. اسلام کیا کہتا ہے, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. تو یہ اس طرح کے میں سمجھتا ہوں ٹاپک جو ہے ہمارے علماء کو ڈسکس کرنے چاہیے, بتانے چاہیے, تاکہ ہمارے عوام کو, ہمارے اس یوتھ کو پتہ لگے کہ نکاح یہ جو اور پھر یہ جو موتا ہے اور مسیار ہے, اس حوالے سے جو ہے وہ اگر کوئی مولوی کبھی جیسا جو ہے شخص اگر آ کے آپ کو جو ہے پریچ کرے تو آپ کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اب یہ جو آخری بات ہمارے اس پروگرام کے میں سے نکلی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو اسلامی ملک نہیں ہے, لیکن آپ وہاں جب رہتے ہیں تو آپ کو ان کے قوانین کی پاسداری کرنی پڑتی ہے, تو اگر ایک ملک میں دوسری بیوی رکھنا جائز نہیں ہے تو جن لوگوں نے دوسری بیویاں رکھی ہیں ان کے ساتھ ان کا نکاح کیا نل اور وائڈ ہو جائے گا؟ یہ میں سوال چھوڑنا چاہتا ہوں اپنے ان تمام علماء کو جو برطانیہ میں ہیں, اور وہ تمام علماء جو یورپ میں ہیں اور باقی ممالک میں جہاں ایک سے زیادہ شادی رکھنا جائز نہیں ہے. یہ تمام ان علماء سے میں التماس کرتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا کے تھرو آ کر ہمارے ناظرین کو بتائیں
کہ ان کیس آپ نے اسلامی شادی تو کی ہوئی ہے لیکن اس ملک میں رہتے ہوئے آپ کو اس ملک کے قوانین کو ہو بہو فالو کرنا ہوگا، یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے، یہی اسلام کہتا ہے۔ تو اس صورت میں جنہوں نے اپنی دوسری شادیاں چھپائی ہوئی ہیں، 2 نکاح کیے ہوئے ہیں، تو وہ جو دوسری بیوی ہے وہ کس زمرے میں آئے گی اور ان کی نکاح کی ویلیڈیٹی کیا ہوگی؟ کیپنگ ان دس مائنڈ کہ اس ملک میں دوسرا نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو یہ علماء کو آگے آ کے یہ ان سوال کا جواب دینا چاہیے اور ان تمام افراد کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے جو کہ اس مشکل میں مبتلا ہیں۔ ایٹ لیسٹ کم از کم کوئی ایسے کو گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں جس کا جو ہے وہ کل جو ہے وہ ان کو قیامت والے دن سامنا کرنا پڑے۔ میں اس میں کہوں گا جی کہ گلریز بھائی، میں آپ کو ایک چھوٹا سا، اگر آپ کو ٹائم ہو 2 منٹ میں، ابن باز ہمارے ایک اسکالر ہیں، اسلامی اسکالر ہیں بہت بڑے، انہوں نے ایک اس مسمار کے سلسلہ میں وہ اس کے حامی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ایک سوال ان سے کیا گیا، سوال انگلش میں تھا، سوال یہ تھا کہ دس کائنڈ آف میرج از ویئر دا مین میریز a woman once, first time, second time or third time or fourth time wife, and the wife is in a situation that compels her to stay with her parents or one of them in her own house, and the husband goes to her at various times depending on the circumstances of both. What is the Islamic ruling on this type of marriage? یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ There is nothing wrong with that if the marriage contract fulfill all the conditions set out by the Sharia, which is the presence of the wali, and wali means baap ki موجودگی میں wali, and the consent of the both partners, and the presence of 2 witnesses of good characters of the drawing up to the contract, and both partners being free of any impediments. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے بے شمار اسکالر اس کو کہتے ہیں جی کہ مطلب ہے اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کنسیکشول سیکس کو آپ جو لیجیٹیمیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہی جو یہ تو بہت بڑی، یہ تو جائز ہی نہیں ہے نا، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ ابن باز جیسے افراد کیسے اس کہ جو ہے پروسیکیوشن کو آپ نے لیگلائز کرنے کے لیگلائز کر دیا، آپ نے ولی بھی ڈال دیا، آپ نے 2 گواہ بھی ڈال دیے، اور اس کو کہا کہ ٹھیک ہے جی اس آپ کے بعد آ سکتے ہیں، وہ آ جا سکتے ہیں جو مرضی کریں، اور پھر آپ پہ کسی قسم کا کوئی برڈن نہیں ہے۔ آپ بالکل اس نے جو ڈیٹیل دی ہے نا، وہ جو جیسے نکاح ہم پڑھتے ہیں بالکل اسی طرح دیا کہ باپ کی ولی چاہیے، 2 ولی چاہیے۔ آزاد صاحب لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم معاشرے کو، جو سامعین ہمارے ناظرین کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بہت بڑی برائی ہے معاشرے کے اندر۔ ہماری یار لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا آزاد صاحب، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ ہماری کچھ لوگ دیکھیں کی زندگی نہیں، مجھے بھی، میں آپ کو یہ کچھ بتاتا ہوں کہ کچھ علاقوں میں پیسے لے کے جو ہے یہ سارا کام کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے کچھ علاقے ہیں جہاں پیسے لے کے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں اور یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو کم از کم اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ بھائی یہ جو کچھ آپ کر رہے ہو یہ پمپ کا کام کر رہے ہو۔ اب باپ اپنی بیٹی کے ساتھ پمپ کا کام کر رہا ہے نا، کہ آپ ان کو مسیار میں جو ہے وہ شامل کروا رہے ہو۔ تو یہ بہت خطرناک ہے، اس میں ہماری جو علماء ہیں ان کو آگے آنا چاہیے۔ اور یہ جو کبھی جیسے علماء کو، اور بڑی آپ نے اچھا یہ ٹاپک رکھا کہ دیکھیں اس میں معاشرے میں کتنی بڑی برائی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہماری بیٹیاں اور بہنیں، ان کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں جن کو اس چیز کا علم نہیں ہے، کانٹریکٹ، اور پھر دیکھیں کہ کتنا ظلم ہوتا ہے معاشرے کے اندر، پھر زناکاری بڑھتی ہے اسے تو مطلب ایک بالکل یہ جو لوگ یہ جو کچھ یہ کچھ مستنڈے ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں جو ان کو ورگلاتے ہیں، اور ان کو انہوں نے لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوتی ہیں کئیوں نے، اور ان کو بتاتے ہیں یہ جائز ہے۔ اب ایک بچے کو اور بچی کو اگر پتا ہو کہ بھائی نہیں موتا جائز نہیں ہے یا مسیار جائز نہیں ہے، تو وہ تو ظاہر ہے ان کے چنگل میں تو نہیں آئے گی۔ اب یہ پتہ نہیں کیوں ان کو یہ چاہیے نہیں ہے آ کے ساروں کو بتائے، یہ بتائے نا مولوی آ کے، انہوں نے یہ اسلام میں تو کوئی شرم حیا نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں بیٹھ کے یہ ڈسکشن کر سکتے ہیں تو علماء کو چاہیے کہ وہ بھی آ کے تفصیل کے ساتھ ان موضوع پر بات کیا کریں تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ایجوکیٹ ہو سکیں۔ اس میں آپ مزید کچھ اپنا ایڈ کرنا چاہیں تو کریں جی، تو میں پروگرام کو اینڈ کروں۔ جناب غلام محی الدین صاحب، اینی میسج ٹو دا کمیونٹی؟ میں اس میں یہی کہوں گا کہ اس میں آگے جا کے جو ہے نا وہی ابن بعد نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی ہے، ایک حدیث بھی دی ہے جہاں انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ اگر یہ نا کانٹریکٹ ہے اور اس میں ولی راضی ہے تو اس میں کوئی رانگ نہیں ہے،
واللہ عالم کہ یہ بات وہ صحیح موتا ہے کے کہ غلط ہے. وہ تو موتا کے والے سے تھی، اور وہ لیکن یہ تو اس وقت کی حدیث ہے جب یہ اس پہ جو ہے وہ اور اس میں پابندی نہیں لگی تھی. جب اس کو منسوخ کر دیا گیا تو پھر اس کے بعد اس میں یہی وہ تنسیق کی جو آیات ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں کہ جو چیزیں پہلے جائز تھی بعد میں اس کو حرام کرا دیا گیا یا اس کو وہ ترک کر دیا گیا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے علماء کرام کو ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس سلسلہ میں کہ وہ جو جب تشریح کریں یا قرآن کی یا حدیث کی جب تشریح کریں تو وہ ایسے کریں کہ اس میں معاشرے میں فساد نہ پھیلے، اس میں معاشرے میں برائی نہ پھیلے. اصل میں یہ قصے کہانیوں پہ ہی لگے ہوئے ہیں. اس طرح کے موضوع پر بات کریں، اس طرح ہمارے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کو بتائیں فرائض کیا ہیں، ان کو بتائیں سنتے کیا ہیں، ان کو بتائیں واجبات کیا ہیں، ان کو بتائیں کہ کوڈ آف لائف کیا ہے، نکاح کیا ہے، نکاح کیسے باطل ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نہیں پڑھائی جاتی. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو نہیں کسی نے پڑھائی بھائی. ہم تو ابھی دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ ابھی دین کی حالت یہ ہے کہ میں واضح چاہتا ہوں اپنے غلام موئینی صاحب سے، دین کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ ہم دین کی تعلیم سے بہت دور ہو گئے ہیں اور ہم بنیادی چیزوں سے دور ہو گئے ہیں. بیسیکلی ہمیں کلمے ہی یاد نہیں ہے جو ہمارے دین کی بنیاد کا حصہ ہے. تو باقی یہ نکاح ہوا، طلاق ہوئی، شادی ہوئی، زندگی کے معاملات ہوئے، مسجدوں میں جا کر دیکھیں سب سے زیادہ جو ٹائم گزر جاتا ہے وہ چندے پہ گزر جاتا ہے. تو خدا کے لیے میں یہ علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ چونکہ پروفیشنلی اس میں جگہ موجود ہیں، آپ کا یہ ایک پروفیشن ہے، تو اس پروفیشن سے آپ اپنی ذمہ داری کے طور پر اپنے جو یہ لوگ ہیں یا جو بچے ہیں ہمارے نوجوان ہیں ان کو دین کی تعلیم دیں، بنیادی چیزیں سکھائیں، ان کو بنیادی باتیں بتائیں تاکہ معاشرہ جو ہے ہمارا غلام محی الدین صاحب اکثر جو ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو اکثر ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں مساجد میں، وہ کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے نعت خوانی اور جو ہے وہ نیاز نظر پہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جمعے والے دن جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں بھی پرانے قصے کہانیاں بیان کیے جاتے ہیں. ان مسائل پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو توجہ دینی چاہیے اور کیا میسج ہے آپ کا ان کے لیے؟ دیکھیے جی، میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ علماء کرام شاید مجھ سے یہ خلاف کرے اور ان کا حق بھی ہے، یا کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے. جو اجتماع ہے جمعے کا، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہر جمعے کو تمام مسلمان اکٹھے ہوں اور وہ ان کے جو معاشی مسائل ہیں، ان کے جو معاشرتی مسائل ہیں، ان کے جو دینی مسائل ہیں، ان کے جو دنیاوی مسائل ہیں، اس پہ جو ہے نا وہ ایک تفصیلی خطبہ دیا جائے. ایران میں آج بھی 2 گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے اور تمام چیزیں ایران میں ہر خطبے میں، پہلی تو بات ہے کہ وہاں پہ جو خطبہ دیتا ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے، چاہے وہ گورنر ہو، چاہے وہ صدر ہو، چاہے وہ ہیڈ آف کوئی بھی جو اسٹیٹ کا بڑا آدمی جو ہے نا خطبہ دیتا ہے. پھر وہ یہ بتاتا ہے یا ان کا لکھا ہوا خطبہ دیا جاتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ تعلقات کس کے ساتھ اچھے ہیں، کس کے ساتھ برے ہیں، اور برے ہیں تو کیوں ہیں، اور ہماری معاشی حالت کیا ہے. ہر جمعے کو ایرانی جو ہے نا وہ اپنے پورے پورے ایران کی جو ہے نا معیشت کے بارے میں، معاشیت کے بارے میں دنیاوی اور دینوی لحاظ سے آگاہ ہوتا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ جمعہ جو ہے نا، جمعہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ہم نے جو ہے نا یہ جگہ جگہ پہ جو ہے نا ایک آدھے مائل میں 5 مسجدیں بنائی ہوئی ہیں نا، یہ جمعے کہاں ہوتے ہیں؟ جمعہ تو ایک مرکز کی جگہ ہوتی ہے اور ایک ہی جگہ ہونا چاہیے جہاں سارے مسلمان جو ہے نا وہ جمعہ ادا کر سکیں. اور وہ معاشرتی ذمہ داریاں جو علماء کرام پہ ہیں، جو جمعے کے خطبے کا جو بنیادی فلسفہ ہے جو 1400 سال پہلے کا تھا، وہ پورا ہی نہیں ہو رہا ہے. آج کل تو جمعہ کا خطبہ ہمارے وہ آپ والی مثال ہے کہ چندے میں چلا جاتا ہے، بالکل، اور باقی جو چیزیں آتی ہیں پھر جو ہے نا وہ فلاں ولی اللہ صاحب کے، فلاں صاحب کے، ان کی جو ہے نا وہ کرامات بیان کی جاتی ہیں. کوئی فضا میں اڑتا، کوئی فضا میں اڑ سکتا تھا، کوئی سمندر کی تہہ میں چلا جاتا تھا، کوئی اتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ بیڑی تار دیتا تھا. یہ سب کچھ ہی ہم سنتے ہیں، لیکن کوڈ آف لائف جو وہ ہمیں نہیں سکھایا جاتا. آداب زندگی، میں تو سمجھتا ہوں کہ آداب زندگی کے اوپر ان کو لیکچر دینے چاہیے، ان کو بتانا چاہیے، دعائیں سے بتانی چاہیے، سوتے وقت، جاگتے وقت، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت. اس کے ساتھ ساتھ جو جس طرح یہ مسائل ہیں، نکاح کا مسائل ہو گیا، طلاق کے مسائل ہو گئے، اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. اور سوری ٹو سے وی آر لیونگ ان ورلڈ ویئر دا انفارمیشن شوڈ کم مور. اینی وے، آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں، اور پروگرام کا جو کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں کو آگاہی پہنچائی جائے. ہم کوئی علماء نہیں ہیں،
بہت سی ایسی باتیں ہوں گی اس پروگرام میں جس سے آپ جو ہے وہ متفق نہیں ہوں گے، لیکن آگاہی یہ ہمارا مقصد تھا، اور اس پہ ہم کوشش کریں گے، اپنے ان تمام علماء کو گزارش کریں گے کہ پلیز جو اس طرح کے ٹاپکس ہیں ان پہ بھی بات کیا کریں. اور ایک چیز میں آخر میں کہنا چاہوں گا کہ پلیز اس پروگرام کے وساطت سے کہ جناب خواتین کا احترام کریں، ان کو وہ حصہ دیں، جو وہ مقام دیں جو قرآن پاک نے دیا ہے، جو دیکھیں اسلام نے دیا ہے، جو نبی پاک نے دیا ہے. آپ نے یہ جو بات کی ہے تو اس پہ مجھے یاد آ گیا کہ ابھی پاکستان میں کچھ اساتذہ ہیں کہ ان پر جو ہے وہ جنسی ہراسمنٹ کا الزام لگا، اور ان اساتذہ کو جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا اور تحقیقات ہو رہی ہے. تو خدا کے لیے یہ جو اسکولوں میں، مدرسوں میں چھوٹے بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، پھر اسی طرح اسکولوں میں یہ اساتذہ جو بچوں اور بچیوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، یہاں تو آپ کو پتہ ہے قانون اتنا سخت ہے کہ یہاں کوئی ہاتھ لگائے تو پھر اس کو نانی یاد آ جاتی ہے. تو ہمارے جو خاص کر لیجسلیٹر ہیں، خدا کے لیے کچھ ایسے قوانین بنائیں تاکہ ان لوگوں یہ جو پریڈیٹرز ہیں یہ ایسی حرکات کرنے سے باز رہیں، اور پھر یہ وہ عبرت کا نشان بن جائیں، تاکہ اور اگر کوئی سوچ بھی رہا ہے تو وہ رک جائے. اور یہ آپ نے جو بات کہی ہے کہ عورتوں کا احترام، یہ اس میں چاہے آپ کی بیوی ہو، آپ کی بیٹی ہو، آپ کی ماں ہو، جو خواتین کا احترام، جو عورت کا مقام ہے، وہ چاہے جس حالت میں بھی ہے، جس مقام پہ بھی ہے، جب تک ہم اس کو ہم نہیں پہچانیں گے. اس لیے جو ہے نا نبی پاک جو ہے نا، دیکھیے آپ قرآن کو اگر پڑھیں نا تو ہمیں ساری چیزیں، ہمیں یہ کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس آپ قرآن تفسیر سے پڑھ لیں، اچھی تفسیر جو جامعہ تفسیر ہے اس کو پڑھیں، اور آپ کو زندگی کے تمام اصول وہاں سے ملیں گے. چلیں ٹھیک ہے جی، ہم پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام ان لوگوں کو جو مصیبتوں میں اس وقت مبتلا ہیں، ان کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کورونا کا جو مرض ہے اس کو جلد از جلد اٹھا لے. ہم اس پروگرام کے اینڈ پر دعا کرتے ہیں صدیق راٹھور صاحب کے لیے جو کہ اسپتال میں داخل ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے احتیاط کرے. یہ جو ان کے خاندان کے کافی سارے افراد جو ہے کورونا کے مرض میں مبتلا ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ احتیاط کرے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا کرتے ہیں جو ڈاکٹر اخلاق صاحب جو کوٹلی کے ڈاکٹر تھے، میڈیکل اسپیشلسٹ تھے، وہ فوت ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے روح کو اصال ثواب پہنچاتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ان کی اخروی منزل کو آسان کرے. اور یہ جو پاکستان میں وبا پھیلی ہے، یا اللہ تعالیٰ ہم گنہگار ہیں، ہم بدکار ہیں، سیاکار ہیں، پر جو بھی ہیں تیرے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ نے اس پیارے حبیب کے صدقے ہم پر رحم فرما، ہم پہ رحم فرما یا اللہ، ہم پہ رحم فرما. صلی اللہ علیہ تعالیٰ خلق محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تھینک یو جی، السلام علیکم. Thanks.